بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ باوجود مشکلات کی تشریف لائے. اس طرح ذکر کیا گیا، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا، یہ ایک کانفرنس رکھی گئی تھی. اپوزیشن کے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک 2 روزہ کانفرنس رکھیں گے جس کا صرف ایک موضوع ہوگا، اور وہ ہے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. اور یہ کانفرنس کا فارمیٹ تھا جس میں ہم نے پہلے دن میڈیا کو، انٹلیکچوئلز کو، سول سوسائٹی کو اور لائرز کو مدعو کیا کہ وہ آ کر اس موضوع پر اپنا موقف پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ آج یہ ہم سب کا متفقہ نقطہ نظر ہے کہ جب تک پاکستان آئین کے مطابق نہیں چلے گا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک میں سیاسی انتشار رہے گا. سیاسی انتشار رہے گا تو معیشت آگے نہیں چلے گی، ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ آج اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ نقطہ نظر ہے. اسی پر یہ کانفرنس بلائی گئی. اب اور یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب آئین کی بات کی جائے تو حکومت جو ایوان اقتدار ہیں وہ ہل جاتے ہیں. آج ملک میں آئین کا لفظ ایک گالی بن چکا ہے. حکومت کے لیے آج یہ ایک لفظ خوفزدہ کرنے والا لفظ ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. ہم نے 3 جگہ اس سے پہلے وینیو رکھا تھا. پہلے وہاں پر مجسٹریٹ صاحب پہنچے، اے سی پہنچے، پولیس پہنچی، اس کو منع کرا دیا. دوسرے پہ کہا گیا کہ جی یہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے تو یہاں پر نہیں ہو سکتا، ہمیں کرکٹ میچ کے لیے پورا پاکستان بند کرنا پڑتا ہے. تیسرے وینیو ہم نے 10 کلومیٹر کرکٹ ٹیم سے دور رکھا. وہاں بھی کل رات کو انتظامیہ پہنچ گئی اور انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پر کانفرنس نہیں ہو سکتی. یعنی ایک بند کمرے میں کانفرنس، یہاں کوئی جلسہ نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، ایک بند کمرے میں آئین کے معاملے پر کانفرنس ہے. تو مجھے افسوس ہے کہ میری اور مہتاب خان صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور مصطفیٰ کھوکر صاحب، صفدر عباسی صاحب کی سابقہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، جو ایک زمانے میں اقتدار کے دائی تھے، جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھے، آج وہ اقتدار کے دائی ہیں. اور آج ان کی حکومت دارالحکومت کے اندر ایک بند کمرے میں آئین کے معاملے پر کانفرنس نہیں ہونے دے رہی. یہ تو میں وکلاء حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ ہال مہیا کر دیا اور یہاں پر ہم نے ایک مختلف فارمیٹ میں یہ پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہے. ورنہ اگر جگہ نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کانفرنس کرنا. ہم نے مختلف اور جگہ بھی کوشش کی، اداروں سے کوشش کی، لیکن کوئی بھی، اتنا خوف ہے آج حکومت کو کہ ایک کانفرنس بھی آج ممکن نہیں ہے کہ آپ ملک میں آئین کے نام پہ کر سکیں. یہ اس کے خد و خال تھے. یہاں پر ہم نے کھل کر بات کرنی ہے. ہم نے اوپن فورم ہے، آپ نے کھل کر بات کرنی ہے ملک کے معاملات پر، آئین کی بالادستی پر اور ملک میں جمہوریت کے عمل پر، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے. قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، معیشت نہیں چلے گی. یہ واضح حقائق ہیں ملک کے. بدقسمتی سے آج ہمارے حکمران اور صاحب اقتدار کس سوچ میں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں
وہی باتیں کرتے تھے جو میں آج کر رہا ہوں. عشروں تک یہ باتیں کرتے رہے. آج کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ ملک میں جمہوریت کو دبانے، عدل کے نظام کو تباہ کرنے میں، ملک میں عوام کی رائے کو دبانے میں، اور ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں ناکام ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. جب سیاسی نظام اپنے ضمیر کا سودا کر لے، جب سیاسی جماعتیں اصولوں سے ہٹ جائیں، تو پھر ملک نہیں چلتے. یہ واضح حقائق ہے پاکستان کے. اور آج بدقسمتی ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانون بنائے جاتے ہیں کہ بات کرنے کو کس طرح دبایا جائے. قانون آئین میں ترمیم کی گئی ہے کہ عدل کے نظام کو کیسے ختم کیا جائے. یہ آج ملک کی بدنصیبی ہے. اس پر آپ نے بات کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ کھل کر آپ حضرات بات کریں گے. یہ یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا ہے. گرینڈ الائنس کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں. پہلے ایک متفقہ سوچ چاہیے، ایک متفقہ عمل چاہیے. اور سیاسی جماعتوں کے ہمیشہ آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں. لیکن جب آئین کا نام آئے گا، آئین کی بالادستی کی بات ہوگی، قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی، جمہوریت کی بات ہوگی، پارلیمان کی حکمرانی کی بات ہوگی، عوام کے رائے کے احترام کی بات ہوگی، عدل کے نظام کی آزادی کی بات ہوگی، تو اس پر ہم سب متفق ہیں. تو میں یہ جو باتیں سے پہلے بھی کی کہ پیکا کا لاء بھی بنا ہے، اور کالے قوانین بنے کہ کس طرح جلسے جلوسوں کو یہاں پر کنٹرول کیا جائے. یہ سب باتیں ہوئی ہیں ملک کے اندر. رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم ہوئی ہے جس نے آئین کی روح، جو آئین کی روح سے متصادم ہے. مجھے کوئی وکیل یہ بتا دے کہ 26ویں ترمیم پاکستان کے عدل کے نظام کو بہتر بنا رہی ہے، تو میرا اسے اختلاف ہوگا. آپ نے آج جو آئین بنانے والوں جو انٹینٹ آف دا فریمرز ہے، اس سے وائلیٹو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے. آپ نے ملک میں عدل کے نظام کو ختم کر دیا ہے. آج چیف جسٹس وہ آدمی ہے جو اپنا بینچ نہیں بنا سکتا، جس کا کوئی عمل جج اپوائنٹ کرنے میں نہیں ہے، جو ججز کی پرفارمنس ریویو نہیں کر سکتا، جو کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں سن سکتا. چیف جسٹس ہوتا کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہوتی کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل ایشوز سننے کے لیے. آج ملک کا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں سن سکتا، سو موٹو پاورز نہیں ہیں. یہ آج ہمارے عدل کا نظام ہے. اس پر دنیا کے ادارے آج فکر مند ہیں کہ آپ نے اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کیا کیا. آئی ایم ایف جیسا ادارہ جو کبھی اس معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، وہ بھی مجبور ہوا کہ آ کر چیف جسٹس سے پوچھے کہ بھائی ملک میں عدل کا نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. یہ آج ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہماری بدنامی، ہماری بے عزتی، جمہوریت کا قتل صرف ملک کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا اس پر ہمیں ملامت کر رہی ہے.